بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، پاکستان میں ایسے بھی ہوتا ہے۔ پاکستانی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے۔ ہاں، پاکستان میں ایسے بھی ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑے سے موٹے ہو جائیں تو لوگ آپ کے کھائے جانے والے آٹے کی چکی کے متعلق پوچھنے لگیں یہ آپ بالکل سمارٹ ہو جائیں تو آپ کو بالکل مفت مشورہ ملے گا کہ آپ جگر اور ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں۔ چہرے کی رنگت سرخ و سفید ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ بے فکری زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ چہرہ زرد پڑ جائے گا تو لوگ اچھے حکیم کا پتہ مفت میں بتانے لگ جائیں گے۔ اگر پیٹ تھوڑا بڑھ جائے گا تو لوگ حرام خور سمجھنے لگیں گے، اور دبلے پتلے ہونے پر ہو جائیں گے تو لوگ مفلس و کلاش سمجھنے لگیں گے۔ اگر آپ اچھے لباس کا استعمال کریں گے تو آپ کو فضول خرچ کہا جائے گا، اور سادگی سے میانہ روی سے لباس کی کریں گے تو عوام آپ کو کنجوس ہونے کی پھپتی کسیں گے۔ آپ شیو کریں گے تو آپ کو حرام کا طعنہ دیا جائے گا، داڑھی بڑی رکھ لیں گے تو آپ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جائے گا۔ داڑھی بڑی یا چھوٹی ہونے پر آپ کو خواہ کی بحثوں میں الجھایا جائے گا۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھیں گے تو آپ کو مولوی کہا جائے گا، شلوار نیچے آپ کو کہا جائے گا نیچے کی جائے گی تو آپ کو کہا جائے گا کبھی تو ڈھنگ کا لباس استعمال کر لیا کرو۔ سر پر ٹوپی رکھنے پر آپ کو کہا جائے گا کبھی تو ٹوپی استعمال نہ کیا کرو، سر کو ہوا لگنے دیا کرو۔ اور اگر بغیر ٹوپی کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کو قبول نہ ہونے کی وعید سنائی جائے گی۔ ہمارے ملک میں کم و بیش 25 کروڑ مفتی اعظم بستے ہیں۔ اگر آپ بے ایمان افسر ہیں تو آپ حرام خور افسر کے ہیں، آپ کا کھانا پینا سب حرام ہے۔ اور اگر آپ ایماندار افسر ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ اخراجات آپ کے کم ہیں۔ آپ ایک ایماندار افسر ہیں، جن کے اخراجات زیادہ ہیں وہ بے ایمان افسر ہیں، اور انہیں آپ اخراجات بڑھانے اور رشوت حسین شاد باد لینے پر آپ نے اکسایا ہے، لہذا قصوروار آپ ہی ہیں۔ پورا ملک معصومین سے بھرا ہوا ہے۔ بقول انور مسعود، یہی تو ہے بڑی خوبی ہماری، یہی تو ہے بڑی خوبی ہماری، کہیں اس ملک میں رشوت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے ہے ایک اور خوبی، اور اس سے بڑھ کے ہے ایک اور خوبی، کسی کو جھوٹ کی عادت نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ اور اس رسول کی اطاعت پر قائم و دائم ہیں، زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزر بسر کر رہے ہیں تو آپ کم آمیز ہیں، اور اگر ہر پارٹی شادی بیاہ اور دیگر نیلی پیلی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں تو آپ بدگماش اور آوارہ مزاج ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں تو بھی آپ حقوق العباد پورے ادا نہیں کر پاتے، اور اگر دن بھر روپے پیسے کے لیے دوڑ میں مصروف رہتے ہیں تو آپ اللہ سے دور ہیں۔ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، آپ کوئی قدر نہیں کرتے تو آپ کنجوس ہیں، بابے بن گئے ہیں، اور اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو آپ عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 25 کروڑ مفتیوں کے ملک میں زندگی ایسی ہی بے بندگی شرمندگی کا سامنا کرتی رہے گی۔ جو خواتین حجاب یعنی پردہ کریں گی انہیں بتایا جائے گا کہ اصل پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ بے راہ رو ہو گئی ہے، اور جو حجاب میں نہیں ہوتی انہیں بھی مفت میں جہنم کی ہوا لگوا دی جاتی ہے، بلکہ دوزخی ہونے کی وعید بآواز بلند سنوائی جاتی ہے۔ وقت کی پابندی کرنے والے صاحب کو خبطی، قنوتی یا فارغ البال قرار دے دیا جاتا ہے، بلکہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تایا جان آپ تو تائی جان کی بجائے گھڑی کی سوئیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ جو کبھی وقت کی قدر یا پابندی نہ کرے اسے کہا جاتا ہے بڑا آدمی ہے، مصروف ہی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو وقت کی پابندی نہ کرے اسے بڑا آدمی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی آدمی کی زوجہ محترمہ قبل از وقت
انتقال فرما جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پہلا مرد دیکھا ہے جس کی بیوی پہلے انتقال فرما گئی ہے۔ اس غم زدہ انسان کو تدفین سے واپسی پر راستے میں ہی دوست لوگ دوسری شادی کا مفت مشورہ دینے لگتے ہیں۔ کسی کا خاوند پہلے فوت ہو جائے تو اسے منحوس اور گھٹیا عورت سے قرار دیا جاتا ہے۔ مردوں کا تو ہر چوک اور ہر برسر محفل مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بچوں کی ماں کو مار بیٹھا ہے، اب نئی شادی کرتے ہوئے خیال کرنا، کوئی بچوں والی نہ لے کر آ جانا، ورنہ بچوں کی ٹیم اے اور ٹیم بی ہر وقت دست و گریباں رہیں گے۔ رنڈوے مرد اور بیوہ عورت پر پاکستان میں خصوصی فوکس کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں 25 کروڑ مشیران بے دام بستے ہیں۔ لوگ آتے جاتے کوئی پھپتی، کوئی جگت یا پھر اس قسم کا شعر سنا کر چلتے بنتے ہیں۔ بقول شاعر، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کے، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کے، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں آپ بھی بچوں والے ہیں۔ ہم بقائمی ہوش و حواس اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان لکھ رہے ہیں کہ ہمیں نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ہی کمزوری نظر کا عارضہ لاحق ہو چکا تھا۔ جس جگہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا تھا، ہم نے اس جگہ سے کہیں بہت ہی زیادہ نیچے دستخط کر دیے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ پھر گر کر اوپر اٹھ نہیں سکے، اور نہ اپنا دل میں حوصلہ ہے اور نہ ہی بازو میں سکت ہے۔ مجھے اس لمحے جناب انور مسعود کا قطع بہت یاد آیا، لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے، تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی، میری عینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ہاں، ہمارا ملک پاکستان میں بیوی محترمہ بمائے ساس پاک اور پورے سسرالی ٹبر سے اگر ڈر مر کر عزت بچا کر زندگی گزاری جائے تو سننے کو ملتا ہے یہ کتنا زن مرید آدمی ہے۔ یہ سن کر زن مرید صاحب کو روحانی سکون ملتا ہے، اور خدا نہ کرے کسی دن ایک عدد خاوند یا مرد ہونے کے ناطے کوئی کمانڈو ایکشن کرنے کی بھی ہمت کر بیٹھے، جو کہ پچھلے 30 سال سے حوصلہ نہیں ہوا، تو انتہائی بدتمیز، بد اخلاق اور بزدل خاتون پر ہاتھ اٹھانے والا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک خاتون جب 4-6 بچوں کی والدہ محترمہ بن جاتی ہے تو وہ ایک عدد بریگیڈیئر سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اولاد نامی پوری کی پوری بٹالین محترمہ کی وفاداری میں مصروف رہتی ہے۔ پاکستان میں جو شخص برسر روزگار ہونے پر اگر گاڑی نہ خرید سکے تو بھی اسے نکما یا نکارا یا بیکار آدمی کا طعنہ دیا جاتا ہے، اور اگر کار خرید لے یا بینک سے اقساط پر لے لے تو اسے الراشی والمرتشی والی حدیث ضرور سنائی جاتی ہے، یعنی نہ ٹھنڈے سانس نہ گرم سانس، نہ مرنے دیں گے نہ جینے دیں گے۔ اکثر بیکار قسم کے لوگ بزبان شاعر اس قسم کی خواہشوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، رازداری سے یہ سب فضل و کرم ہوتا ہے، رازداری سے یہ سب فضل و کرم ہوتا ہے، کیا عجب کل کو میرے پاس بھی کار آ جائے، اس طرح ہاتھ لگے میرے متاع رشوت، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ پاکستان میں 50 سال تک پراپرٹی کے مقدمات چلتے رہتے ہیں، 2-3 نسلیں ایک ہی مقدمے کو بھگتتی رہتی ہے۔ اگر کسی کے مکان پر کوئی قابض ہو جائے تو دنیا بھر سے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تم کتنے کمزور ہو، سوئے پڑے تھے، یا تم نشہ کرتے ہو کہ گھر پر قبضہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر پر کوئی قبضہ کر کے دیکھے 2-4 بندے پھڑکا دیں گے۔ متاثرہ مالک مکان ہمت کر کے عدالت میں چلا جاتا ہے، شہر کا سب سے نامی گرامی مشہور وکیل کو
ساتھ لیتا ہے۔ 40 سال کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ ان کے وکیل اب اس مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ خدا کسی پر برا وقت نہ لائے کہ اسے پولیس مین، ڈاکٹر یا کسی وکیل کی شکل روزانہ دیکھنی پڑے۔ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا۔ میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں۔ وکیل سے پہلے بھی تانا زنی اور وکیل کرنے کے بعد پھر تانوں کی برسات۔ غرض ہے کہ آپ زندگی کے کن کن پہلوؤں کو سنبھالیں گے، بے لگام زبانوں کے کس کس زخم کی زخم شماری کریں گے۔ پاکستان میں اگر رہنا ہے تو رشوت لیتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو پھر رشوت دے کر ہی چھوٹیں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی یہی کہا جائے گا، ملاؤں کی دوڑ مسجد تک۔ اور اگر آپ بے نمازی ہیں تو پھر بھی پاکستان میں آباد 25 کروڑ مفتیان ملت اسلامیہ جہنم رسید کر کے ہی دم لیں گے۔ محسن نقوی نے ٹھیک ہی کہا تھا، گھاؤ کتنے نہ کبھی زخم شماری کرتے، گھاؤ کتنے نہ کبھی زخم شماری کرتے، عشق میں ہم بھی اگر وقت گزاری کرتے، تجھ میں تو خیر محبت کے تھے پہلو ہی بہت، تجھ میں تو خیر محبت کے تھے پہلو ہی بہت، دشمن جاں بھی اگر ہوتا تو یاری کرتے۔ ہاں، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پاکستانی کسی حال میں خوش نہیں رہتے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔